اس وقت پہ خدا کے واسطے کسی سیاسی سوچ کے زیر اثر نہ آئیے. جس طرح ایک MBBS ڈاکٹر صرف ڈاکٹر کی بات کرتا ہے, کسی سیاسی سوچ کی بات نہیں کرتا, اسی انداز سے ایک انجینئر بھی ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے اس معاشرے کی. انجینئرز کو خدا کے واسطے کسی سیاسی سوچ کا حصہ نہ بننے دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پاکستان انجینئرنگ کونسل 2021 کے الیکشن ہونے کو ہیں. بذات خود میں بائیو میڈیکل انجینئر بھی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے اپنی تعلیمی سرگرمی کا جو ہے آج تک رکھی ہوئی ہے جاری. پاکستان انجینئرنگ کونسل وہ واحد ادارہ ہے جو پاکستان میں تمام انجینئرز کی نمائندگی کرتا ہے. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے, کیونکہ یہ آبزروڈ ہے کہ پاکستان میڈیکل کونسل جس انداز سے تمام ڈاکٹرز کی آواز بنتی ہے, پاکستان نرسنگ کونسل جس انداز سے تمام نرسز کی آواز بنتی ہے, اس انداز سے میں نے اور میرے بعد آنے والے تمام انجینئرز نے اور مجھ سے انجینئر پہلے بننے والے تمام انجینئرز نے کبھی بھی پاکستان انجینئرنگ کونسل کو اتنا فعال نہیں دیکھا. پاکستان انجینئرنگ کونسل آج تک ایک نہ ایک مخصوص سیاسی جماعت کے زیر اثر رہا ہے اور آج تک ہمیں وہ تمام فائدے جو پاکستان میں ہر انجینئر کو ملنے چاہیے تھے وہ نہیں ملے. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان انجینئرنگ کونسل کے الیکشن میں پروفیشنل ایکسیلنس گروپ کے نمائندے ڈاکٹر انجینئر صادق علی صاحب. السلام علیکم صادق صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. صادق صاحب, پاکستان انجینئرنگ کونسل کے الیکشن جو کہ 8 اگست کو ہونے کو ہیں, آپ اس میں آپ نمائندگی بھی کرنے جا رہے ہیں پروفیشنل ایکسیلنس گروپ کے حوالے سے. اس میں آپ نے منشور کے حوالے سے بتائیے. پروفیشنل ایکسیلنس گروپ کا جو موٹے جو اہم نکات ہیں وہ یہ ہیں اس کے منشور کے کہ ہم پاکستان انجینئرنگ کونسل کو ایک غیر سیاسی ادارہ بنانا چاہتے ہیں, کیونکہ جو ہم دیکھ چکے ہیں کہ پچھلے ادوار میں کہ وہاں جو بھی گروپ ابھی بھی جو گروپ کانٹیسٹ کر رہے ہیں اس میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی سیاسی وابستگی اور سٹنگ MNA جو ہیں وہ MP الیکشن لڑ رہے ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو ایک غیر سیاسی ادارہ جو ہے وہ بنایا جائے تاکہ حقیقی ریفارم جو ہیں ایک اس کو ہم لا سکیں اور وہاں ایک اس کو پروفیشنل ریگولیٹری باڈی بنایا جا سکے. کیونکہ پاکستان دوسرا یہ کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان انجینئرنگ کونسل کا یہ کام ہے کہ جاب کے لیے مواقع مہیا کرنا, ٹھیک ہے, تاکہ انجینئرز کو جاب کے مواقع مل سکیں. اور وہ پھر اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ تقریباً 1,25,000 انجینئر جو ہیں وہ جاب لیس ہیں. تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ کہیں نہ کہیں کوتاہی پاکستان انجینئرنگ کونسل کی رہی ہوگی کہ جس میں انہوں نے صحیح اسٹیپس نہیں لیے ہوں گے. تو یہ ایک دوسرا ہمارا ایک اہم منشور ہے. تیسرا یہ کہ جس طرح MBBS ڈاکٹر جو ہے وہ اپنی کمپلیٹ کرتا ہے ڈاکٹریٹ اور اس کے بعد اس کو 1 سال کی ہاؤس جاب مینڈیٹری ہوتی ہے, جس سے اس کو ایک ریکگنیشن ملتی ہے, ٹھیک ہے, اس کو ایک پلیسمنٹ جگہ ملتی ہے, ٹھیک ہے, اس کا ایکسپیرینس کاؤنٹ ہوتا ہے, پریکٹیکل ایکسپوجر ملتا ہے. تو اسی طرح سے ہمارا ایک منشور ہے کہ پاکستان انجینئرنگ کونسل انڈسٹری کے ساتھ کولیبریٹ کر کے ایسے مواقع جو ہے وہ فراہم کرے گی انجینئر کو کہ اس کے لیے مینڈیٹری طور پہ 4 سال کے بعد 1 سال انڈسٹری میں پلیسمنٹ کرائی جائے گی اور وہ پلیسمنٹ اس کی پیڈ ہوگی, وہ نان پیڈ نہیں ہوگی, جسٹ لائک دی انٹرنشپ. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں انجینئرز جب انجینئر بن جاتا ہے تو وہ جگہ جگہ نوکریوں کے لیے مارا پھرتا ہے. ابھی تک کوئی ایسا سسٹم پاکستان انجینئرنگ کونسل نے نہ ہی کسی انجینئرنگ یونیورسٹی نے ایسا سسٹم نہیں دیا جس سے انجینئر کو اس کی ریکوگنیشن مل سکے اور اس کو مارکیٹ میں اس کا جائز حصہ جابس مل سکے. اس کے بارے میں آپ کی اور آپ کے پلیٹ فارم کی کیا لائحہ عمل رہے گا اگر آپ منتخب ہو جاتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں انجینئرز کی جو سیلری ہے وہ ڈیفینیٹلی ایک انجینئر اپنے خواب لے کے آگے بڑھتا ہے کہ اس کی ماں باپ نے بڑی محنت سے اس کو پڑھایا ہوتا ہے. پرائیویٹ یونیورسٹی کی فیس بہت زیادہ ہوتی ہیں, ہر کسی کو گورنمنٹ یونیورسٹی میں نہیں پلیسمنٹ ملتی. تو وہاں ایک انجینئر اگر 5 لاکھ روپے اپنے ایکسپینس کر کے انجینئر بنتا ہے اور اسے پھر 20,000 کی نوکری, یہ اس کا حق نہیں ہے. اس کے حق کے مطابق جو اس کا حق ہے, جو اس کی رائٹ ہے, اس کے مطابق اس کو سیلری ملنی چاہیے. اور کم از کم گورنمنٹ سیکٹر میں اگر ہم بات کریں
تو جو گریڈ 17 کی بیسک سیلری ہے وہ دوران اس کو جو اس کا انٹرنشپ پلیسمنٹ ہے ایئر، اس میں وہ اس کو وہ بیسک سیلری آف گریڈ 17 کی جو ہے وہ ملنی چاہیے. اور پرائیویٹ سیکٹر سے ہم ڈیمانڈ کریں گے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر والے ہیں وہ مارکیٹ کمپٹیٹیو جو سیلری ہے وہ اس کو آفر کریں. صادق صاحب، پاکستان انجینئرنگ کونسل کو آج تک دیکھا یہی گیا ہے کہ یہ کسی نہ کسی سیاسی جماعت کے زیر اثر رہا ہے، اور ایک سیاسی سوچ اس میں بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پہ منحصر رہی ہے. آپ کی کیا اقدامات ہوں گے جس سے یہ کسی مخصوص سیاسی سوچ سے باہر آئے اور ایک اجتماعی طور پہ تمام انجینئرز کی بہتری کے لیے کام کریں؟ دیکھیں، پروفیشنل ایکسیلنس گروپ جو ہے جو وسیم نذیر صاحب کی لیڈرشپ میں کام کر رہا ہے، اور ہمارا یہ گروپ ہماری آواز ہی یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ پی ای سی کو ایک غیر سیاسی ادارہ بنانا چاہتے ہیں. اور اگر آپ ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو آپ اگر اسٹڈی کریں، ان کے پروفائل کو جو پی ای سی کی ویب سائٹ پہ بھی موجود ہیں، اور اس میں آپ دیکھیں تو ہر ایک بندے کا پروفائل اس کی میرٹ کی بنیاد پر ہے. وہاں اس کی سیاسی جو ہے وہ ہمیں ایسا کوئی پکچر نظر نہیں آئے گی جو کہ کوئی سٹنگ ایم این اے ہو، کوئی سٹنگ ایم پی ہو. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بڑا آپ کو ایک ڈفرینس نظر آئے گا، اور جو حقیقی طور پہ آپ کو نظر آئے گا کہ یار یہ واقعی ایک پروفیشنل انجینئرز کا فورم ہے. اور ہم چاہتے بھی یہ ہیں کہ یہ ہمیشہ پروفیشنل انجینئرز کا فورم رہے جو کہ پروفیشنل طریقے سے انجینئرز کی بہتری کے لیے کام کر سکے. ان کی سوچ ایک پروفیشنلزم پہ بیس کرتی ہے جو کہ تمام کے تمام انجینئرز کو، تمام کے تمام پاکستان میں بننے والے اور پاکستان کے باہر سے بھی آ کے لوگوں کو فوکس کر کے رکھے گی، ان کے بینیفٹ کے لیے کام کرے گی کہ وہ پاکستان میں آ کے جابس کے بہتر مواقع پیدا ہو سکیں. اور میں یہ اپنے طور پہ، ذاتی طور پہ میں ان کو پہچانتا بھی ہوں، میں ان کو بہت عرصے سے جانتا ہوں. یہ ہر موڑ پہ، ہر لیول پہ تمام انجینئرس کے لیے بہت ہی زیادہ ہیلپنگ ہینڈ رہے ہیں. چاہے ان کے ایڈمیشنز کا مسئلہ ہو، چاہے ان کی فیس کا مسئلہ ہو، چاہے ان کی پروموشنز کا مسئلہ ہو، جہاں بھی رہیں انہوں نے اپنے تحت، اپنے محدود وسائل میں رہتے ہوئے انجینئرس کے لیے بہت زیادہ کام کیا ہے. تو میں جاگ کراچی کے پلیٹ فارم سے اس کراچی شہر کے ان تمام لوگوں کی نمائندگی کرتے ہوئے جو میرے ساتھ وابستہ ہیں، میں یہی چاہوں گا تمام انجینئرز سے کہ بھائی 8 اگست 2021 اتوار کے دن ہے، اپنے گھروں سے نکلیں. اور اگر آپ کو اپنی انجینئرنگ کا لاج رکھنا ہے، جیسے ڈاکٹرز اپنے حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، آپ لوگوں کو سوچنا پڑے گا. آج اگر ینگ ڈاکٹرز فیڈریشن حکومت وقت کو ناکوں چنے چبوا سکتے ہیں اور اپنے مطالبات منوا سکتے ہیں، تو آپ انجینئرز بھی مہذب انداز سے رہتے ہوئے ایک بہتر لیڈرشپ کے ساتھ اپنے تمام جائز مطالبات منوا سکتے ہیں جو کہ ان کے منشور کا حصہ ہے. یہ آپ سے اپنے آپ کو سپورٹ کرنے کی بات نہیں کرتے، آپ کے بینیفٹ کی بات کر رہے ہیں، جس میں آپ کے انجینئرز کو انجینئرنگ کے بعد جابز میں ٹیکنیکل الاؤنس کی یہ بات یہ کر رہے ہیں. جو نئے انجینئرز ہیں ان کو بھی 20 سال کے عرصے کے بعد نہیں، انجینئرز کو کچھ ہی عرصے کے بعد جب وہ پروفیشنل انجینئر بن جائے تو انجینئرنگ کونسل کے الیکشن میں ایک اہم سیٹ ملنے کی بات بھی یہ کر رہے ہیں. یہ اس انجینئرنگ کونسل کو ایک ایسا پلیٹ فارم بنانا چاہ رہے ہیں جس سے میری اور آپ کی اور نئے آنے والے انجینئرز کو انکارپوریٹ کر کے ایک پاکستان میں بہتر انجینئرنگ فورم بن سکے. تو میری آپ سب سے درخواست ہوگی اور میری پوری حمایت ہوگی کہ انجینئر ڈاکٹر صادق علی اور ان کے پلیٹ فارم پروفیشنل ایکسیلنس فورم کو اس لیے سپورٹ کریں کہ یہ انجینئرز اور پروفیشنلزم کی بات کر رہے ہیں. اس وقت پہ خدا کے واسطے کسی سیاسی سوچ کے زیر اثر نہ آئیے. جس طرح ایک MBBS ڈاکٹر صرف ڈاکٹر کی بات کرتا ہے، کسی سیاسی سوچ کی بات نہیں کرتا، اسی انداز سے ایک انجینئر بھی ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے اس معاشرے کی. انجینئرز کو خدا کے واسطے کسی سیاسی سوچ کا حصہ نہ بننے دیں اور پروفیشنل انجینئرز فورم کو سپورٹ کیجیے. شکریہ.